اگر آپ اپنے ملازمین کو خوش رکھتے ہیں، ان کی تنخواہیں وقت پر ادا کرتے ہیں، ان کی اچھی کارکردگی کی تعریف کرتے ہیں، اچھے کام کرنے پر انہیں انعام دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ صرف آپ کے ملازمین کو نہیں بلکہ آپ کو بھی ہوگا۔ یہ بات مجھے ایک سفر کے دوران معلوم ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک سبق ملا مجھے، اور وہ سبق جو مجھے ملا وہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز ہم نے پروگرام بنایا لاہور سے وزیر آباد جانے کا۔ ہم نے سے میری مراد ہے کہ میں نے اور میرے اہل خانہ نے ایک روز اچانک بیٹھے بٹھائے فیصلہ کیا کہ لاہور سے نکلا جائے اور کوئی بھی شہر دیکھا جائے۔ وزیر آباد چونکہ چاقو، چھریوں، چمچوں، کانٹوں کے لیے مشہور ہے، تو ہم نے سوچا کہ وزیر آباد ہی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ایسی کیا خاص بات ہے اس شہر میں۔ جب ہم لاہور سے نکلے تو شاہدرہ کے مقام پر کوئی احتجاج ہو رہا تھا اور مظاہرین ٹریفک کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے، تو ہم پھنس گئے اس احتجاج میں۔ اب اس مسئلے کے دو حل تھے۔ پہلا حل تو یہ تھا کہ سیر کا ارادہ ترک کرتے ہیں اور واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا حل یہ تھا کہ مظاہرہ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ گھر واپس جانے والا جو حل تھا وہ ہم نے اس لیے مسترد کر دیا کہ یہ جو آپ کا بھائی ہے، یہ ایک بار کوئی ارادہ کر لے تو واپس جانے سے پہلے پلان بی اور سی ضرور سوچتا ہے۔ وہیں انتظار کرنے کا حل تو اس لیے مسترد کیا کہ پتہ نہیں مظاہرہ کب ختم ہوگا، کب سڑک کھلے گی اور کب ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ اب پلان بی یہ سوچا کہ ایک اور راستہ پکڑتے ہیں، شاہدرہ سے کالا شاہ کاکو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر جی ٹی روڈ پر چڑھ جائیں گے۔ جن لوگوں کو اندازہ نہیں انہیں بتا دوں کہ لاہور سے وزیر آباد جی ٹی روڈ پر بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ میرے جیسا ڈرائیور، یعنی کہ ایک سست رفتار قسم کا ڈرائیور، وہ راستے میں رکتے رکاتے جائے تو 3-3.5 گھنٹے لیتا ہے۔ ماہر اور تیز رفتار ڈرائیور تو شاید اس سے آدھے وقت میں وزیر آباد پہنچا دیں۔ لاہور سے وزیر آباد کی طرف نکلیں تو پہلے شاہدرہ آتا ہے، پھر کالا شاہ کاکو آتا ہے، پھر کاموں کی اور پھر گجرانوالہ اور اس کے بعد وزیر آباد۔ جب ہم شاہدرہ پر احتجاج کی وجہ سے پھنس گئے اور دوسرے راستے سے کالا شاہ کاکو جانے کا سوچا تو اس کا ایک سیدھا سیدھا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ شاہدرہ سے موٹر وے پر چڑھیں اور کالا شاہ کاکو اتر جائیں۔ کالا شاہ کاکو سے پھر جی ٹی روڈ پکڑیں، سیدھا سیدھا راستہ ہے، وزیر آباد پہنچ جائیں۔ لیکن گھومنے کے شوق میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں شیخوپورہ والا راستہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی شیخوپورہ سے گجرانوالہ جائیں گے اور وہاں سے وزیر آباد۔ اب چونکہ آپ کے بھائی کا جو جغرافیہ وہ ذرا کمزور سا ہے، تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ فیصلہ 4 گھنٹے اضافی لے لے گا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شیخوپورہ سے گجرانوالہ جانے والی سڑک بھی زیر مرمت ہے، مطلب اس پر کام ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ گھر سے ہم صبح 9:30 بجے نکلے تھے، 11 بجے کے قریب شاہدرہ پر پھنسے تھے، 11:30 کے قریب دوسرے راستے پر سفر شروع کیا، اور دن کے 2 بجے جب ہم شیخوپورہ سے گجرانوالہ جانے والی زیر تعمیر یا زیر مرمت سڑک پر سفر کر رہے تھے تو شدید والی بھوک لگ چکی تھی۔ سڑک بن رہی تھی، اس لیے سارے راستے پر دھول اور مٹی تھی۔ وہاں ہوٹل ویسے بھی کم تھے، جو اکا دکا تھے گرد و غبار کی وجہ سے وہاں رکنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب ہم آخرکار گجرانوالہ پہنچے تو 4 بجنے والے تھے اور بھوک کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ تب ہمیں نظر آیا ایک معروف ہوٹل جس کی لاہور میں بھی کافی برانچز ہیں اور اس کا کھانا بھی معیاری ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ 1 یا 2 سالن کے ساتھ روٹیاں منگوائیں گے اور ایک مناسب سی رقم میں معیاری اور صاف ستھرا کھانا کھائیں گے۔ جب ہوٹل کے اندر گئے اور وہاں کے عملے نے ہمارا خیر مقدم کیا، مطلب ہمیں ویلکم وغیرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت ہوٹل میں صرف بوفے دستیاب تھا۔ اس بوفے میں کھانے تو قسم قسم کے تھے، لیکن اس کے اخراجات جو تھے وہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ تھے۔ اب ہم تو کسی بجٹ کھانے کی تلاش میں تھے، ایسا کھانا جو پیٹ بھی بھر دے اور جیب پر بھی بھاری نہ ہو، لیکن وہاں صرف بوفے دستیاب تھا اور ہماری جیب کی اوقات سے کہیں باہر تھا۔ تو بوفے کے ریٹ سن کر ہم منہ لٹکائے واپس جانے لگے۔ ایسے میں انتظامیہ کی ایک خاتون وہ ہمارے پاس آئیں اور انتہائی خوش اخلاقی سے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں۔
جب انہیں وجہ بتائی تو انہوں نے اسی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ہمیں کہا کہ اب آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو بھوکے پیٹ نہ جائیے، تشریف رکھیے، آپ کو آپ کی خواہش اور بجٹ کے مطابق کھانا فراہم کرنا ہماری ذمہ داری۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک مینیو ہاتھ میں پکڑے آئیں اور بتایا کہ جو لوگ ٹیک اوے کرتے ہیں، یعنی کھانا پیک کرا کے گھر لے جاتے ہیں، یہ مینیو ان کے لیے ہے، لیکن آپ کو ہم یہ سہولت دے رہے ہیں کہ اس مینیو میں سے اپنی پسند کا کھانا آرڈر کریں، ہم وہ آپ کو ٹیبل پر پیش کر دیں گے۔ ہم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور بوفے کے مقابلے پر بہت ہی کم قیمت میں پیٹ بھر کر اٹھے۔ اس سارے عمل کے دوران میں یہ سوچتا رہا کہ ان خاتون نے ہوٹل کے اس وقت کے رائج ضابطے سے ہٹ کر، جو رائج پروسیجرز تھے، جو پروٹوکولز تھے، جو رائج طریقہ کار تھا اس وقت ہوٹل کا، اس سے ہٹ کر ان خاتون نے خاص طور پر ہمارے لیے اہتمام کیا۔ اس سے فائدہ تو ہوٹل کے مالک کو ہوا ہوگا، یعنی ایک تو ہوٹل کو کوئی بھی اضافی وسائل خرچ کیے بغیر بزنس ملا، پھر کھانے کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں، پانی کی بوتل، کوئی مشروب وغیرہ، رائتہ، سلاد، اس مد میں بھی آمدن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہوٹل کا عملہ جو تھا وہ مستعد بھی تھا اور خوش اخلاق بھی، اور جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اس کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ایک نمایاں سے مقام پر ہوٹل کے 2 ملازمین کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، ساتھ لکھا تھا امپلائی آف دی منتھ، یعنی مہینے بھر میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ہوٹل ان ملازمین کی خدمات کا اعتراف کر رہا تھا۔ ساتھ یقیناً ان ملازمین کو کوئی انعام وغیرہ بھی دیا گیا ہوگا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ایک تو ہوٹل کے مالک نے اپنے عملے کی تربیت کا معقول بندوبست کیا ہوا ہے، اور پھر ان کی کارکردگی کے ساتھ ان کے مفادات بھی وابستہ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے اچھی کارکردگی دکھائیں، نہ کہ مجبوری سے۔ تیسرے، ہوٹل کے مالک نے اپنے ملازمین کو یہ اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی آؤٹ آف دی باکس فیصلہ کر سکیں، معمول سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ سبق مجھے اس تجربے سے یہ ملا کہ اگر آپ کے ہاں کام کرنے والا ملازم خوش ہے تو وہ دل سے کام کرے گا، موٹیویٹڈ رہے گا، اور اس کا خوش اور موٹیویٹڈ رہنا وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کے کاروبار کو فائدہ پہنچائے گا۔ ایک خوش اور مطمئن ملازم آپ کے کاروبار کا ایک بہت اچھا ایمبیسڈر ہوگا، سفیر ہوگا وہ آپ کے کاروبار کا۔ اگر آپ نے اسے سوچنے سمجھنے کی آزادی دے رکھی ہے، اس بات کی تربیت دے رکھی ہے کہ اس نے معمول سے ہٹ کر سوچنا ہے، آؤٹ آف دی باکس سوچنا ہے، تو اس سب کا حتمی فائدہ آپ کی ذات کو اور آپ کے کاروبار کو ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے ملازم کو بنیادی تنخواہ بھی وقت پر ادا نہیں کر رہے، اچھی کارکردگی پر اسے انعام نہیں دے رہے، تو آپ اپنی بچت نہیں کر رہے، نقصان کر رہے ہیں۔